إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد والعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 58 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے لین دین میں صفائی۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت سے پہلے جمعہ کے لیے مسجد کے اندر چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں اور خاص طور پر فجر میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ میرے بھائیو، آج میں نماز کے بارے میں بات نہیں کروں گا، روزے کے بارے میں بات نہیں کروں گا، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ آج جو مجھے بات کرنی ہے لین دین کے بارے میں، ویوہار کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں۔ انشاءاللہ جو بھی وقت ملا ہوا ہے کوشش یہی رہے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ سنیں، سمجھیں، غور کریں اور اپنے معاملات کو سدھار لیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ کچھ بھائی عبادات میں بڑے اچھے ہیں، ماشاءاللہ، نماز میں آگے آگے ہیں، روزے میں بھی آگے آگے ہیں، زکوٰۃ میں بھی آگے آگے ہیں، صدقہ و خیرات میں بھی آگے آگے ہیں، اور حج میں اور عمرے میں تو سب سے آگے ہیں۔ الحمدللہ حاجی صاحب ہیں، کئی عمرہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے جو معاملات ہیں بہت خراب ہیں، چاہے بھائی کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، پڑوسی کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو، بال بچوں کے ساتھ ہو، مسجد کے ساتھ ہو، مدرسے کے ساتھ ہو، قبرستان کے ساتھ ہو، روڈ کے ساتھ ہو، معاملات ہمارے اور آپ کے کچھ بھائیوں کے بگڑے ہوئے ہیں۔ بگڑنے کا مطلب ہم نے اور آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ نماز میں اچھے رہیں اللہ معاف کر دیتے، اگر بھائی کا حق کھا لیا، بہن کا حق کھا لیا، بہن کو وراثت میں نہیں دے رہے، حصہ نکلتا نہیں دیتے، کھائے بیٹھے ہیں، ہضم کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، جب تک بندہ نہ معاف کرے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نماز میں اگر کچھ کمی رہ گئی معاملہ اللہ سے ہے، اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر معاملات، لین دین، ویوہار، تعلقات، اس میں کچھ کمی رہ گئی جس کا تعلق بندے سے ہے، جب تک بندہ نہ معاف کر دے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار
نہیں ہے۔ اس لیے عبادات پر جتنی ہمیں اور آپ کی پکڑ ہے الحمدللہ، اور جتنی فکر ہے الحمدللہ، اس سے زیادہ معاملات کی فکر کیجئے، لین دین کی فکر کیجئے۔ آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی فکر کیجئے، وقت پر ان کی تنخواہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ آئیے اسی پر معاملات پہ بات کریں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11۔ پورے قرآن مجید میں وراثت کا جو مسئلہ ہے اللہ نے کئی جگہ پہ کہا ہے، اور وراثت کے مسئلے میں اللہ نے بنیاد جڑ عورت کو بنایا ہے، مرد کو نہیں۔ مرد کا حصہ عورت کے ذریعے حل ہوگا، یعنی بنیاد جو ہے، جڑ جو ہے، دلیل جو ہے وہ عورت ہے، اس کو پہلے ملے گا، اس کے بعد مرد لوگوں کا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تم لوگوں کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ تو لڑکے کے لیے، یہ نہیں کہا لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے 2 لڑکی کے برابر ہے، تو یہاں لڑکی اہم ہے۔ جتنے لوگوں نے اپنے بہن کا کھا لیا، کھائے بیٹھے ہیں، آج کل لوگ دلیل دیتے ہیں، ارے مولوی صاحب بہنوں نے تو معاف کر دیا۔ ارے بھائی معاف کر دیا یا معاف کروایا گیا؟ لیکن آج تک مجھے کوئی نہیں ملا جو یہ کہے مولوی صاحب آج ہم لوگ بہت خوش ہیں، اپنے بہنوں سے کہہ دیا ہے بہنوں خوش ہو جاؤ، ہم بھائیوں نے معاف کر دیا، اب تم لوگ تقسیم کر لو، ہم بھائیوں کو ضرورت نہیں ہے۔ آج تک کوئی ایسا ملا نہیں۔ میرے بھائیوں معمولی سمجھ رہے ہیں ہم اور آپ کی نماز بھی یہاں کام نہیں آئے گی، روزہ بھی کام نہیں آئے گا، زکوٰۃ بھی کام نہیں آئے گے، حج بھی کام نہیں آئیں گے، کوئی برابری نہیں ہے اگر بہن کا ہم نے اور آپ نے کھا لیا ہے تو۔ اور کتنے لوگ بڑے ہوشیار، کچھ دے بھی دیے تو کہاں دیتے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کھیت میں، کھلیان میں نہیں چلے گا، بہن کا حصہ کھیت میں بھی ہے، کھلیان میں بھی ہے، دکان میں بھی ہے، مکان میں بھی ہے، کیش میں بھی ہے، ابا نے جو جو بنایا سب میں ہے، کوئی لے نہیں سکتا۔ اگر کھائے بیٹھے ہیں ہم اور آپ تو اللہ دنیا ہی میں دکھا دیتے۔ اس لیے میرے بھائیو معاملات کو سدھاریے۔ زبان دے دیا تو دے دیا، ہار گئے تو ہار گئے زبان، اور جو بندہ زبان کا پکا ہے، معاملات کا پکا ہے، اللہ ان کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور وہ کہیں ٹھوکر اوکر نہیں کھاتا، کھا بھی گیا تو نکل جاتا وہ۔ کیونکہ بندوں کی جو آہ ہے نا، آہ، کسی کا حق اپنے اور آپ نے مار لیا، اور آہ، مظلوم کی آہ فوراً لگتی، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اس لیے اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، بھائی کا ہو، پڑوسی کا ہو، بہن کا ہو، مدرسے کا ہو، مسجد کا ہو، قبرستان کا ہو، اوقاف کی زمین کا ہو، سرکار کی زمین کا ہو، اگر آپ لوگ بمبئی نہیں گئے ہیں تو کبھی جائیے، دھاراوی کا ایک علاقہ ہے، وہاں گھومیے، ایک روڈ کا نام ہے 90 فٹ روڈ، 90 فٹ روڈ، لیکن جب اس پر چلیے گا تو وہ 9 فٹ روڈ ہے، بس 90 نہیں ہو۔ لوگوں نے دونوں طرف سے قبضہ کر لیا ہے۔ سرکار کی زمین بھی ہم اور آپ اگر قبضہ کیے ہوئے تو یہ بھی حرام ہے، حرام، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ نہیں بولے سرکار کا چلتا ہے، لائٹ اگر چوری کا ہم اور آپ جلا رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ کتنے لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ جو بل ہے نا اس کے اندر کیا معلوم کیا گھسا دیتے ہو، بہت کم آتا، یہ بھی حرام کا ہے بھائی، چاہے کہیں بھی رہے، جو حرام تو حرام، بولے نہیں سرکار کا ہے، ارے سرکار کا وہ بھی حرام ہے بھائی، بولے سرکار ٹیکس لیتی ہے، ہمیں اور آپ کو ٹیکس دینا ہے اس لیے کہ ہم اچھے شہری ہیں، اور زکوٰۃ ہمیں اور آپ کو دینا ہے اس لیے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک دوسرے کا عدلین بدلین نہیں۔ کتنے لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب وہ چالان ولان جو کٹتا ہے تو کیا سود والا ادھر سے ادھر گھما دے، بیاج والا، انٹرسٹ والا؟ نہیں بھائی، ادھر سے ادھر نہیں گھومتا، وہ جو حرام ہے بیاج کا حرام ہے۔ گھر بنا رہے ہیں ہم اور آپ، لون لے لے کے بنا رہے ہیں، نام بدل گیا،
بہترین محل بنا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، انٹیج کے پیسے سے بنا ہوا ہے اور ھذا من فضل ربی لکھ دیا ہے، نہیں چلے گا بھائی۔ اس لیے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کوئی بولے ہم اور آپ تو ظاہری طور پر مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، کوئی کہے ماشاءاللہ بڑے اچھے، ارے بھائی اچھے تو ہیں لیکن معاملات میں بھی اچھے ہونے چاہیے میرے بھائیوں۔ آئیے آج فکر کیجئے، ذرا غور کیجئے اور سوچئے، بھائیوں کے درمیان جب دوستی تھی تو لوگ نام لیتے تھے، کیا دوستی ہے، اور جب دشمنی ہوئی تو مرنے کے بعد تک بھی دشمنی نبھائی، کس لیے؟ دکان، مکان، زمین، جائیداد، میرے بھائیوں سب یہی دھرا کا دھرے رہ جائے گا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، دو بھائیوں کے درمیان دوستی کے چرچے تھے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اگر بھائی لوگ پیار محبت سے رہتے ہیں، ماں باپ بال بچے سب پیار محبت سے رہتے ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اچھا نہیں لگتا، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ پیار محبت ختم ہو جائے، ان کو پلیز موقع مت دیجیے۔ میں ایک جگہ پہ گیا، 20 سال سے بھائیوں کے درمیان دوستی تھی، کاروبار بھی اچھا تھا، جب دشمنی پر آئے تو کچھ کروڑ کا مسئلہ ہے بس، آج چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مارنے کے لیے دوڑا ہے۔ اپنے سماج میں کہا جاتا ہے کہ بڑا بھائی باپ سمان ہے، کیونکہ وہ پالتا ہے پوستا ہے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو، اور جب ان بیچارے کے بال بچے کی باری آتی ہے تو کوئی نہیں پوچھتا الا ماشاءاللہ۔ تو اس بھائی نے کہا کہ مولوی صاحب میں بد دعا کر دوں؟ میں کہا بھائی دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے، کاہے کو بد دعا کیجیے گا؟ اگر کچھ کھا ہی لیا تو ایک بھائی نے کھا لیا۔ میں ان بھائیوں کو بھی جانتا ہوں، دوستی لوگ بولتے تھے دیکھو کیا بھائی کی جوڑی ہے۔ میرے بھائیوں دو ہی بھائی ہیں قرآن میں، ہمیں اور آپ کو کون سا بھائی بننا ہے وہ دیکھ لیجئے، یا تو ہارون کے بھائی موسیٰ بن جائیے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کے دربار میں اپنے بھائی کے لیے ایسی چیز کی سفارش کر دی، سکے بھائی کے لیے، کہ اللہ تو میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ میرے رب نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد پوری کر دی۔ ایسے بھائی بنیے، احسان نہیں، وہ بھائی احسان کر رہا ہے، وہ احسان اللہ کے لیے کرنا ہے بھائی۔ اور امید کے لیے بھی ساتھ مت دیجیے۔ کتنے لوگ امید کے لیے ساتھ دیتے ہیں کہ جب میں مصیبت میں رہوں گا تو بھائی ساتھ دے گا، یہ دماغ سے نکال دیجیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے برے وقت آئے ہی نا، اور تو اپنا سہارا بنا کے رکھ، بس ختم۔ اگر ہاتھ آپ کے اٹھ رہے ہیں کسی کے لیے، اللہ کے لیے اٹھائیے۔ ایک بھائی تو وہ ہے ہارون علیہ السلام کے بھائی موسیٰ علیہ السلام بن جائیے، اور ایک بھائی تو وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ سب مل کے کنویں میں ڈال دیا۔ تو بھائیوں کی دشمنی جب بڑھتی ہے نا، بولنے دیجیے مجھے، میں وہ بھی جانتا ہوں، جب 4-5 بھائی ایک جگہ تھے اور الگ ہوئے تو سب سامان کو بانٹا گیا۔ مگا جانتے ہیں، مگ، جگ اور مگ اور بالٹی، کیا انصاف ہے بھائی، کیا انصاف ہے۔ تو بالٹی کو بھی 4 جگہ پہ کاٹا گیا ہے تاکہ انصاف ہو جائے۔ واہ رے انصاف، ایک بھائی رکھ لیتا تو حرج کی بات کیا تھی، نہیں 4 جگہ کاٹ کے دینے کا۔ ایک بھائی کو میں جانتا ہوں، جلد ہی ان کا جنازہ اٹھا ہے۔ بھائیوں کے درمیان جب دوستی تھی تو لوگ نام لیتے تھے، واہ کیا دوستی ہے۔ جب دشمنی ہوئی تو بھائی کا جنازہ اٹھا۔ غور سے سنیے گا، دھن دولت پیسہ آپ کا یہیں رہ جائے گا، اور اسی پیسے کے لیے ہم نے اور آپ نے بات چیت بند کر رکھا ہے۔ کتنے لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، بات چیت بند کر رکھا ہے۔ بھائی کا جنازہ اٹھا۔ دیہات کے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہیں، دیہات میں پہلے دیوار نہیں ہوتی تھی، اگر کئی گھر بنے ہوئے تو دیوار نہیں، وہ ٹاٹ کا بناتے تھے، لکڑی کا بناتے تھے، اور دیہات میں بہت چھوٹے چھوٹے سائز ہوتے نکلنے کے راستے۔
بھائی کے جنازہ اگر نکالنا کھٹیا پر نکالا جائے، کھٹیا جانتے ہو کہ آپ لوگ دیہات کی کھٹیا، تو اس پر نکالنا ہے جنازہ، تو اب وہ ٹاٹ کے جو بنے ہوئے ہیں بیچ میں دیوار، اس کو توڑنا پڑے گا تبھی کھٹیا نکلے گی، ورنہ نہیں نکل سکتی۔ آخری وقت میں جب دشمنی یہاں تک بڑھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آگے بڑھا کہ ذرا ٹاٹ کو توڑ دے تاکہ کھٹیا جو ہے وہاں سے گزر جائے، لیکن نہیں، بالکل نہیں، دشمنی یہاں تک نبھائی، بھائی کا جنازہ تیار ہے، اس جنازے کو چادر میں رکھ کے تب وہاں سے نکالا گیا، اس کے بعد کھٹیا پر رکھ کے قبرستان پہنچایا گیا ہے، اور آخری وقت قبرستان میں وہ نظر آیا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ جنازہ پڑھنے آیا بھائی کا۔ یہ ہے دشمنی۔ میں نے ان کے بچوں سے کہا، ماں باپ دونوں گزر گئے، کہا بھائی چچا سے تو سمجھوتا کر لے، بھائی چچا کو بول دے آپ ہی لے لو یار، تو خود کہیں اور چلا جا، اللہ تجھے اور دے دیں گے۔ بھائی کیا چیز کے لیے؟ اور یہ سب اللہ والوں کے گھر میں ہو رہا ہے، جن کے چرچے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ان کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، معاملات، لین دین، اس کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اگر صاف ستھرا نہیں رکھیے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ سن لیجیے، اگر ہم نے اور آپ نے بھی کسی کا کھا لیا ہے، کچھ بھی کھا لیا، دنیا میں جب تک زندہ ہے چکا دیجئے، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دلیل صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610۔ اروا ایک عورت ہے، لیڈی بھی ڈاؤن ہوتی ہے بھائی، صرف مرد ہی ڈاؤن نہیں ہوتی، لیڈی بھی ڈاؤن ہوتی ہے ملا کے بھی، اور سیدھے آدمی کے اوپر ہی ہاتھ ڈالتی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدھے سادے آدمی، 10 خوش نصیب صحابہ میں سے، دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے، انہوں نے ایک گھر بنایا، تو اس لیڈی نے کیا کہا، یہ گھر میرا ہے۔ کتنے لوگ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، دبنگ ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ سے میں جیت گیا ہوں۔ میرے رب کے کورٹ سے تو جب تک جیتے گا نہیں، جیت نہیں سکتا۔ کورٹ سے جیت گیا ہے، کمزوروں کو دبا رہا ہے۔ وقف کی زمین جتنی بھارت دیش کے اندر ہے اور لوگ قبضہ کیے ہوئے اور کھا رہے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں پتہ نہیں۔ اب بیچارے سیدھے سادے آدمی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک حدیث سنا دی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق توقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، جس نے کسی کی ایک بالشت، ایک بتہ بھر زمین لے لی، دیکھ لیجئے گا، پڑوسی کی لے لی، بھائی کی لے لی، بہن کی لے لی، مدرسے کی لے لی، مسجد کی لے لی، قبرستان کی لے لی، وقف کی لے لی، سرکار کی لے لی، ایک بتہ بس، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم لوگ کے دیہات میں بولتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اردو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے، چور کے آگے تالا، چور ہوتا نا ڈکیت، چور کے آگے تالا اور بےمان کے آگے کیوالا۔ جو بےمان ہوتا ہے نا، اس کو آپ سرکاری کاغذ کچھ بھی دکھائیے، بےمان کے آگے کیوالا، کاغذ پتر نہیں چلتا۔ چور کے آگے تالا اور بےمان کے آگے کیوالا، کچھ کام نہیں کرتا۔ جو دبنگ ہے وہ دبنگئی کر رہے ہیں، لیکن کب تک دبنگئی چلے گی؟ وہ یہ وقت کی بات ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، جو بھیک مانگ رہے تھے آج محلوں میں ہیں، جو محلوں میں تھے آج بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ میں رمضان میں اکثر ادھر ادھر جاتے رہتا ہوں۔ ایک جگہ میں گیا تو دیکھا ایک صاحب بھیک مانگ رہا ہے۔ کسی نے کہا مولوی صاحب پتہ ہے کون ہے یہ؟ ارے بھائی ہم کو کیا معلوم کون ہے؟ ارے یہ صاحب وہ ہیں کہ شو روم میں جب بھی کوئی نئی گاڑی آتی تھی تو پہلے ان کے پاس فون آتا تھا کہ پرانی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے۔ میرے بھائی یہ وقت کب بدل جائے، صحت کب بدل جائے، غریبی کب آ جائے، اور اوپر کا موسم کب بدل جائے، کوئی نہیں جانتا۔ نو اکڑ مت کیجیے ورنہ پکڑ ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی اللہ کے واسطے۔ اور انہوں نے یہ حدیث سنائی، لیکن وہ عورت نہیں مانی۔ جب نہیں مانی تو اب کمزور کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی عدالت میں اپنا کیس دائر کرے گا۔ اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرھا وجل قبرھا فی دارھا، اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو تو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی، وہ کہنے لگی اصابتنی دعوت سعید بن زید،
مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے، ابھی بھی سدھر جاتی، جا کے مل لیتی، شیخ صاحب وہ گھر تو آپ ہی کا ہے، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، پلیز آپ لے لیجئے اور میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جو اندھی ہو گئی وہ سیدھی ہو جاؤں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو کسی کا کھاتا ہے وہ ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر کچھ بھی سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ ایک بتہ زمین کی سزا اس کو ملی، وہ اندھی ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد دیہات وغیرہ میں آپ نے سنا ہوگا کنواں ہوتا تھا پانی کا، اور گھر گھر میں بھی لوگ بناتے تھے، وہ اپنے گھر میں گھوم رہی تھی اور اس کو کنویں میں گر گئی، اس کا گھر ہی اس کے لیے قبرستان ہو گیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں نے سنائی۔ صرف ایک گھر کا مسئلہ ہے، آپ غور تو کریں، جس نے کسی کی پوری پراپرٹی ہڑپ کر لی ہے، پوری زمین ہڑپ کر لی ہے، آج اسرائیل فلسطین میں جو کر رہا ہے اتنا ہڑپ کیا ہے، میرا رب چھوڑے گا؟ جب ایک گھر کے لیے میرے رب نے اس عورت کو نہیں چھوڑا تو کیا اس کو چھوڑ دے گا؟ کئی ہزار بلڈنگوں کو اس نے مسمار کر دیا ہے، ہاسپٹل، مسجدیں، چرچ، اللہ اکبر، اسکولز، سب پر بم برسائے ہیں، انسانوں کو مارا ہے، بچوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، عورتوں کو مارا، سب کو مارا، میرا رب چھوڑ دے گا؟ لیکن اللہ کی مدد کب آئے گی یہ صرف میرے رب کو معلوم ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، غور کرنے کی بات ہے، ہم اور آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، ایک گھر صرف دعویٰ کیا تو میرے رب نے دنیا ہی میں سزا دے دی۔ تو یاد رکھیے گا، جس کا بھی ہم نے اور آپ نے تھوڑا سا بھی لے رکھا ہے اس کی جلدی صفائی کیجئے، ورنہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے صاف ستھرے ہو کے مریے۔ صرف کرتا اجلا پیجامہ پہننے سے نہیں ہوگا، اجلا کرتی پیجامہ پہن کے ماشاء اللہ عطر لگا لگا کے اب گھوم رہے ہیں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ تن کے اجلے اور من کے کالے، اپنا جو من ہے نا اس کو اجلا بنائیے، جیسا تن اجلا ہے، بدن اجلا ہے، وہ اندر کا بھی اجلا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کو بنائیے تب ہوگا۔ میرا رب اوپر بھی دیکھتا ہے اور نیچے بھی دیکھتا ہے، اور انسان سے اوپر دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، کچھ بھائی ایسے ہیں قرضہ لیے بیٹھے، جب چکانے کی باری آئے ملیے ان سے، پہلی بات تو قرضہ اگر لیا، بہت ٹیکنکس ہوتی ہیں ان لوگوں کی لینے کی، پیچھے پڑا ہوا ہے، پیچھے پڑا ہوا، پیچھے پڑا ہوا، لے لیا، پھر جب ہمیں وصول کرنا ہو تو اب ہم بھکاری کی طرح بھاگ رہے ہیں، پلیز بھیا دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، تو کتنا 6 مہینے کے بعد 6 مہینہ پورا ہو گیا، ملے۔ اگر آمنا سامنے، اے بھائی ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کسی کا کھا جاتے ہیں، کھا رہے ہیں کیا؟ اب ان کسی کا کھانے والا نہیں ہے بھائی، دے دوں گا نا تھوڑا پیار سے۔ اور زیادہ کوئی مسئلہ پڑا تو موبائل سوئچ آف، اور ذرا مسئلہ پڑا سیم سوئچ آف، اور کوئی مسئلہ پڑا تو گلی ایک دم پتلی پتلی ہو گئی، دکھ ہی نہیں رہا کہاں ہے بھائی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے، پوچھیے مت۔ اور اپنی قوم بھی کیسی ہے، اور یہ لائسنس بھی الحمدللہ بڑا اچھا ہے ہم لوگوں کا۔ اب سیدھے پن کی وجہ سے لوگ بولے ارے اتنا سیدھا سادہ آدمی، سر پر ٹوپی، چہرے پر ماشاءاللہ سنت، الحمدللہ کرتی پاجامہ، اور یہ چونا لگائیں گے۔ کئی لوگوں کا ہڑپ کیے بیٹھے ہیں، کیا بتائیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے، وہ چھانسے میں آ گئے، اتنا سیدھا چکنی چبڑی بات کر کر کے پھنسا لیتا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحوالات حدیث نمبر 2287، مطر الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ واہ رے واہ، عمرہ پر عمرہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ بھائی بیچارہ پریشان ہے، بہن بیچاری پریشان، عمرہ پہ عمرہ، اور عمرہ پہ بھی جا کے ہر جگہ کی فوٹو سب کو دکھا رہا ہے میں عمرہ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، چھپائیے بھائی، چھپائیے۔ عمرے پہ عمرہ، سبحان اللہ، اچھی باتیں کیجیے۔ بھائی کا بھی خیال رکھیے، بہن کا بھی خیال رکھیے، پڑوسی کا بھی خیال رکھیے، سب کا بھی خیال رکھیے، الحمدللہ۔ کیوں ٹال مٹول؟ دکان پر دکان بن رہی ہے، مکان پر مکان بن رہا ہے، تجارت پر تجارت ہو رہی ہے، دیتا ہوں نا، کھا جاؤں گا کیا؟ میرے بھائی ہو،
ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ ہم اور آپ قرض انتہائی مجبوری حالت میں لیں، اور وہ سب لکھ لیں جس اولاد کے لیے ہم اور آپ قرض لے رہے ہیں، اللہ کی قسم کہتا ہوں وہ اولاد کبھی بھی آپ کے لیے دعا نہیں کرے گی الا ماشاءاللہ۔ بھول جائیے، دماغ سے نکال دیجئے۔ ارے جب ہم زندہ ہیں تو بولتے بیٹا پانی لا، گھر پہنچے بیٹا پانی لا۔ آج کل پیسے کی عزت ہے بھائی، انسانی کیا عزت ہے بتائیے؟ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ آپ کے پاس دولت ہے، 8-10 لوگ آگے بھیا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ بیٹا بھی اس لیے لگا ہوا ابا کے پاس دولت ہے، بیوی بھی ہے، پیسہ آپ کے پاس نہ رہے، آپ غریب ہو فقیر ہو، بیوی چھوڑ کے چلی جائے گی۔ ایک آدمی کے بارے میں جانتا ہوں، کئی لوگوں کا واقعہ لگے جانتا ہوں۔ ایک ایسا آدمی تھا بیچارہ، اس کو بجلی کا لگ گیا شارٹ، پریشان ہوا، بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی، 8-10 لاکھ لگے، ایک آدمی نے اس کے اوپر خرچ کیا، اس کی جان بچ گئی۔ الحمدللہ آج اچھا خاصا وہ کما رہا ہے، تو بیوی دوبارہ آ گئی کیونکہ پیسے والا ہو گیا نا۔ پورا کھیل پیسے کا بھائی، اور یاد رکھیے گا لین دین اگر مرنے سے پہلے صاف کر کے ہم اور آپ نہیں مرے تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو لے لیے اور مر گئے، وہ لکھے بھی نہیں جبکہ لکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت پتہ ہے آپ کو؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب لین دین کرو تو اس کو لکھ لو، فلانے بھائی کا اتنا لاکھ، فلانے بھائی کا اتنا ہزار، فلانے کا اتنا ہزار، اور بیوی کو، بال بچے کو، دوستوں کو بتا کے رکھیے، اے بھائی دیکھ لے سب لوگ۔ کتنے لوگ شرماتے رہے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ بول کے رکھیے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات آ جائے اور آپ کی طرف سے اڑ جائے، ماشاءاللہ۔ اور بھائی کو بول کے رکھیے جس سے بھی لیے، بھائی جب تک زندہ رہا دے دوں گا یار، اور اگر مر گیا تو پلیز معاف کر دینا۔ سن لیجئے ایک واقعہ، صحیح بخاری کتاب الحوالات حدیث نمبر 2289، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جنازہ آیا، خل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے کیا؟ اس لیے امام صاحب کو چاہیے جب جنازہ پڑھائے، جنازے کی نماز پہلے یہ پوچھنے کا قرضہ ہے کیا؟ نماز کے بارے میں نہیں پوچھے، لین دین معاملات، قرضہ ہے کیا؟ تو ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں، جنازہ پڑھ دیے۔ دوسرا جنازہ آیا، پھر وہی سوال، حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے کیا؟ تو کسی نے کہا ہاں قرضہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے چکانے کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ بولے ہاں ہے، پھر پڑھ دیا۔ تیسرا جنازہ آیا، حل علیہ دین، وہی سوال، اس کے اوپر قرضہ ہے کیا؟ بولے ہاں قرضہ ہے۔ چکانے کے لیے پیسے ہیں؟ بولے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تم لوگ جاؤ پڑھ لو، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اب یہاں پر میں ایک واقعہ سناؤں گا، پھر حدیث کا جو ٹکڑا ہے آگے وہ بتاؤں گا۔ پہلے واقعہ سن لیجیے، حالات سمجھانے کے لیے۔ آج ہم اور آپ اپنی اولاد ہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اولاد کے لیے بنا رہے ہیں، اولاد کو بنائیں یا نہ بنائیں، اولاد کے لیے بنا رہے ہیں۔ اپنے لیے مرنے کے بعد بنائیں نہ بنائیں، اولاد کے لیے بنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے گھر محل جیسے ہیں، کیا ہماری قبر بھی اندر سے محل جیسی ہے؟ سوچئے سوچئے ذرا غور تو کیجئے، محل جیسے ہیں۔ صرف ٹوائلٹ کا 15 لاکھ روپیہ لگا ہے ٹوائلٹ بنانے کا، ارے جب اندر داخل کرنے کا نکالنے کا 15 لاکھ تو پورے گھر کا کئی لاکھ ہوگا۔ خیر اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا، پہلے حدیث۔ ایک آدمی آیا اور کہا سنیے 15 لاکھ، بھائی صاحب 15 لاکھ کا مسئلہ ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا میرے پاس تو ہے ہی نہیں کہ ابا کا 15 لاکھ کیوں دوں؟ بولے جب تک 15 لاکھ کا مسئلہ حل نہ ہو اس مردے کو ہم دفن نہیں ہونے دیں گے۔ 15 لاکھ۔ تو ایک بیٹے نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں، دوسرے نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں، تیسرے نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ سن لیجیے، بیٹیاں کو پتا چلا، آج ہمارا بیٹی کو بولتے ہیں نا پرایا دھن ہے، بیٹی اپنا دھن ہے، پرایا دھن نہیں ہے۔ جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ بیٹے کے بارے میں کوئی حدیث جانتا ہی نہیں۔ آج کل لوگ بولتے بیٹا پیدا ہوا، منہ میٹھا کر لیجیے، انکل بولنے والا آ گیا، اور بیٹی پیدا ہوئی تو نصیب کا یہی لکھا ہے، قسمت کا لکھا تھا، واہ رے واہ۔ چلیے بیٹی کو پتا چلا کہ میرے ابا کے جنازے کو ایک آدمی نے روک رکھا ہے،
15 लाख का मसला अटका हुआ है। वो पूरा जेवर ओवर लेके आ गई, कब्रिस्तान पहुंच गई। कहा मेरे अब्बा को छोड़ दीजिए, इनको दफन होने दीजिए और ये जेवर आप रख लीजिए, और जो बचेगा हम धीरे धीरे चुका देंगे। अब उस आदमी ने पलटी मारा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, अरे भाई 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। अब तो ये मर गया, किसको देना है? अब तीनों बेटों का मुंह चूचू का मुरब्बा। ओहो ओहो, तीसरा ओहो, समझ गया, मैं समझ गया। एक जुमले पर गौर कीजिएगा, बेटी पानी पिलाती है और बेटा भी पानी पिलाता है, उर्दू सेम है। अब कौन कितना समझ गए वो मुझे बताना पड़ेगा। घर पहुंचिए, बेटी पानी ला, पानी ला के गिलास पिला देगा। बेटा पानी ला, बेटा पानी ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला बेटा, इब्राहिम बेटा पानी ला, पानी ला बेटा। अब्बा काहे चिल्ला रहे हैं? थोड़ा एक गेम, बस थोड़ा सा। ओहो, अभी शॉट अच्छा लग रहा था। क्या अब्बा भी, तो ये भी है पानी पिलाना। समझ गए ना, दोनों में लफ्ज सेम इस्तेमाल हुआ। वो पानी सही पानी पिलाया और ये परेशानी वाला पानी पिलाया। जब अभी ऐसा पिला रहा है तो आगे क्या पिलाएगा? अब आइए वो हदीस के हिस्से पर आ जाते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि इस जनाजे की नमाज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। अलैहि दैनुहु या रसूलल्लाह, सल्ले सल्ले अलैहि दैनुहु या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाजे की नमाज पढ़ दीजिए, इस मुर्दे का पूरा कर्जा मैं चुकाऊंगा। मेरे भाई, जब अपना सक्का वाला बेटा चुकाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे दोस्त बना के रखिए। वो दोस्त वो जो तस्वीर में नजर ना आए बल्कि तकलीफ में नजर आए। अब अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई रिश्तेदारी रही होगी, पता नहीं मुझे, उस मुर्दे से क्या था ये नहीं मालूम, हदीस में भी जिक्र नहीं है। लेकिन गौर तो कीजिए, इतने बड़े मजमे में एक आदमी खड़ा हो गया और कहा इसका जितना कर्जा मैं चुकाऊंगा। तो मेरे भाइयों, कभी ये सुन्नत भी जिंदा कीजिए। अल्लाह ने दे रखा है, सुन्नत भी जिंदा कीजिए कि घबराने की जरूरत नहीं, अगर इनके बच्चों के पास ताकत नहीं तो मैं चुकाऊंगा। जब ऐसा बोल दिया कि मैं चुकाऊंगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ दी। पता क्या चला मेरे भाइयों, मरने से पहले पहले सफाई वाला मसला। एक दो हदीस बयान करके फिर अपनी बात खत्म करने की तरफ आऊंगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको दिया है तो लोगों को कर्ज भी दीजिए, और कर्ज अगर आपने दे दिया, वाकई कुछ ऐसे लोग हैं जो चुकाने के ताकत नहीं रखते, नहीं दे सकते, उसको माफ भी कीजिए। दिल जरा बड़ा कीजिए। आप, हम और आप बातचीत बंद किए हुए हैं, माफ करना सीखिए। अल्लाह की कसम कहता हूं, इस हदीस पर अगर अमल हो जाए फिर देख लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, जो झगड़ा छोड़कर सुलह कर ले, झगड़े खत्म नहीं, झगड़ा नहीं करना भाई, सुलह कर ले, मैं जन्नत में एक घर की गारंटी देता हूं, जबकि वो हक पर है। आज हमारे केस चल रहे हैं फैमिली कोर्ट में, चल रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, भाइयों का केस चल रहे हैं, जाके देखिए ना। ये हदीस अगर हमारे सामने है और इस पर अमल है तो आपसे अच्छा कोई नहीं, क्योंकि यहां की चीज धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन अगर आपने अमल कर लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गारंटी दे के गए हैं। दलील सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिqqन, मैं जन्नत के किनारे में एक घर की गारंटी देता हूं उस आदमी को जो हक पर होने के बाद अपना हक छोड़ दे। मालूम है जमीन उसी की है, तो उसने कहा जा भाई मैंने छोड़ दिया। क्यों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नत में घर दिलाएंगे। मेरे भाइयों, अगर जन्नत में घर चाहिए तो जितने केस हैं इस हदीस को सामने रखकर हल कर लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी आप ही के लिए। माफ करना सीखिए। सही मुस्लिम किताब अल-बिर वस्सिला हदीस नंबर 2588, मा नक़स सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। जब भी ऐलान होता है अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, और अल्लाह के लिए नहीं दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं,
اپنے لیے دے رہے ہیں ہمارا. لیکن حدیث میں یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, بالکل کم ہو رہا. اگر 500 کی نوٹ نکلے گی, 1000 کا نکالیں گے, 2000 5000 تو نوٹ تو کم ہو رہا ہے. تو حدیث میں کیوں ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا؟ اصل میں ہم ایک نکالتے ہیں تو میرا رب اس کے لیے 10 پہلے سے رکھے ہوا ہے. ہم نے ایک نکالا تو رب نے اس کو 10 بنا دیا, اور رب نے 10 کو 700 بنا دیا. ایک کا بدلہ 700, اور اگر نیت اور اچھی رہی تو بے حساب. ہماری جیب سے ایک نکلا 700 تک تو فکس, اس کے بعد بے حساب. تو کمی ہوئی یا زیادتی ہوئی میرے رب کے ہاں؟ بس یہ حدیث سامنے رکھی. آگے وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفٍ إِلَّا عِزًّا, جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں, اس حدیث پر اگر عمل ہو جائے فائدہ. میں نے یہ حدیث سنائی, 4 سال سے 2 بھائیوں میں بات چیت بند تھی, دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ حدیث سنی اور کہا معافی تلافی. کیا معلوم موت کب آ جائے, بلاوا کب آ جائے, سب دھرا کا دھرے رہ جائیں گے, چلے جائیں گے بھائی. اکڑ میں پکڑ, اکڑ کو ختم کر دیجئے. پھر آگے ہے وَمَا تَوَاضَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. جھکیے ذرا, جھکیے. سوری بھائی, یہ اتنے میٹھے بولے نا سوری, آپ دل میں اتر جائیں گے. سوری بھائی, معاف کرنا. آپ چھوٹے نہیں ہوں گے, اللہ کے لیے جھک رہے ہیں نا بھائی, اللہ آپ کو اٹھا لیں گے. آخری حدیث, اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو معاف کر دیجئے, لیکن معاف کیجئے گا تو یہ حدیث سامنے رکھ کے معاف کیجئے. صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 3006. عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے ساتھ نکلا تو ابو یوسف صحابی رضی اللہ تعالیٰ اپنے نوکر کے ساتھ, اور دونوں کے اوپر سیم کپڑا ہے, نکلے ہیں اور ہاتھ میں رجسٹر بھی ہے. تو میں نے دیکھا, کہا چچا جان بہت غصے میں ہیں آپ. بھتیجا سن, فلانے آدمی کے بعد میرا قرضہ ہے, یعنی مجھ سے لیے ہوا ہے, اور رجسٹر میں اس کا نام ہے. تو مانگنے گیا تو وہ نکلا ہی نہیں. حدیث شریف سنا رہا ہوں, لیکن واقعی کچھ لوگ مجبور ہیں. تو میں گیا, بولا بھائی صاحب نکلیے گھر سے. نکلے ہی نہیں. وہ اس لیے نہیں نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, جب آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے گا. یہی ہوتا ہے بھائی, دینے کے لیے نہیں ہے تو کیا کریں گے. تو ایک بچہ نکلا تو میں نے پوچھا, بیٹا وہ گھر پہ ہیں کیا؟ بولے ہاں گھر پر ہیں, اور آپ نے آواز دی ہے بھائی نکل. تو وہ اپنی بیوی کے یعنی امی کے ہمارے چارپائی کے نیچے جا کے چھپ گئے ہیں. یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں میں. اور جب کسی کا لین دین ہو, کوئی مانگنے کے لیے آ جائے, ان کا فون آ جائے, تو کتنی مرتبہ یار اٹھاؤ گے نہ اٹھاؤ, کیا بولو, جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ, کیا کہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. اے بھائی میں سمجھ گیا, بس یہ حدیث سنا کے بعد خرم سمجھ گیا, نکلیے گھر سے باہر. مجھے پتا چل گیا آپ چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے, نکلیے باہر. نکلے ہو کیوں؟ وعدہ تھا نا دینے کا. دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اس آدمی نے کہا لیکن میرے پاس ہے ہی نہیں کہ میں آپ کو دے سکوں. وعدہ تھا ضرور دینے کا, لیکن نہیں ہے. ارے نہیں ہے تو بات چیت کر لینے کا نا, کہ نہیں ہے تو نہیں ہے. صحیح میں اللہ کی قسم, یہ عربوں کا طریقہ دیکھیے. آج کچھ لوگ عربوں کو گالی دیتے ہیں, توحید میں بڑے مضبوط ہیں, وہ عقیدہ ان کا بڑا مضبوط ہے, زبان کے بڑے پکے ہیں, بڑے مہمان نواز ہیں وہ لوگ, دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ کی قسم, 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 اللہ کی قسم. ہاں بھائی ہے ہی نہیں. اچھا, اپنے نوکر سے کہا رجسٹر نکالیے, ان کا نام کہاں ہے, فلانے جگہ, نام کاٹیے. نہیں ہے نا آپ کے پاس, نام کاٹ دیا. یہ کہتے ہوئے جب ہو جائے تو دے دیجئے گا, اور نہیں ہوا تو معاف. لیکن معاف یوں ہی نہیں. آج ہمارا بولتے کتنی معافی کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا نا, شرطیں, کوئی شرط نہیں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, میرے کانوں نے سنا, صحابی رسول کا انداز, میری ان آنکھوں نے دیکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, من انذر موسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ یوم القیامہ. جو کسی پریشان حال کو معافی دے دے یا مہلت دے دے, کل قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے. یہ حدیث میں نے سنی ہے, اور اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ کا قرضہ میں نے معاف کر دیا. اس لیے آپ لوگ بھی دل بڑا کیجئے, کل اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے. اگر واقعی کچھ لوگ پریشان حال ہیں تو یہ ہو.
باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. قرض کی معافی کی جو دعا ہے کہ اللہ راستے نکالے, جو دعا, وہ سب دعا بھی پڑھتے رہیے تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح اے اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے. جو بیمار ہے اللہ شفائے کامل عاجل عطا فرما. فلسطین کے مسلمان اللہ پریشان ہیں, وہ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. اے اللہ بس تو ہی سہارا ہے ان کا. ظالم کو تو پکڑ لے, مظلوم کی تو مدد فرما. بس کب تیری طرف سے مدد آئے گی؟ ہم تو یہی سہارا ہے, تیرا سہارا لگائے بیٹھے ہیں. دنیا والوں کے لیے کوئی اور طاقت ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے بس تیری طاقت ہے. کب تیری رحمت جوش میں آئے گی تو ہی جانتا ہے. ان مظلوموں کا تو سہارا بن جا. ظالم کو تو اللہ پکڑ لے. اے اللہ ہم سب کو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے, بدعت و خرافات سے دور رکھے. آمین. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأعظم وأكبر.